سوئل کی کیون سے پروٹیکشن جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے، کچھ بیسک چیزوں کا بارے میں پتا ہونا چاہیے مٹی کے بارے میں۔ اب مٹی فشرڈ بھی ہو سکتی ہے۔ فشرڈ یہ کریکس والی مٹی ہوتی ہے جو ایزیلی ایک کریک لائن کے ساتھ ہی ٹوٹ جائے گی۔ سوئل مٹیریل دیٹ ہیز اے ٹینڈنسی ٹو ایزیلی کریک اور بریک along definite lines۔ مطلب یہ مٹی بہت جگہ پہ آپ نے اس طریقے کی کلے کی طرح کی مٹی دیکھی ہوگی، تو یہ فشرڈ ہے، فشرڈ سوئل اس کو بولتے ہیں۔ کوہیسو سوئل کیا ہے؟ کوہیسو سوئل یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو پہلے سے ڈسٹرب نہیں کیا تو نیچرلی وہ ڈلیوں کی صورت میں اکٹھی ہوگی، کوہیسو ہوگی۔ مطلب کوہیسو کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو پارٹیکلز ہیں، وہ جو گرینز ہیں اس کے، وہ آپس میں ان کی گرپ ہے، وہ سٹرونگ ہیں۔ تو سوئل دیٹ سٹیز ان کلمپس وین اٹ از ایکسکیویٹڈ، مطلب ہم نے ایکسکیویشن کی تو وہ بڑی بڑی ڈلیوں کی صورت میں سوئل ہے، تو وہ کوہیسو سوئل ہے، جو کہ ایکسکیویشن کے لیے ایک اچھی بات ہے۔ ہمیں کیون کا رسک کم ہو جائے گا اگر وہاں پہ کوہیسو سوئل ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بھی سوئل ہے وہ مختلف سوئلز کا کمبینیشن، مختلف ٹائپس کا کمبینیشن ہوتا ہے۔ مطلب ہو سکتا ہے کہ سینڈ بھی ہے، لوم بھی ہے، یا کلے بھی ہے، سلٹ بھی ہے، یا سینڈ ہے، سلٹ ہے۔ تو مختلف قسم کی مٹیاں مختلف علاقوں میں، ہر ایک، مطلب ہم پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں تو سندھ میں جو ایک مٹی ہے وہ رمل کی نسبت تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، مطلب ہے وہ ریتیلی مٹی، لیکن جو عرب ممالک میں رمل ہے وہ بہت زیادہ گرینیولر ہے۔ گرینیولر کیا ہوتا ہے؟ سوئل دیٹ بریکس اپ ایزیلی اینڈ ڈز ناٹ اسٹے ان کلمپس۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ ڈیزرٹ کی ریت کی طرح کی مٹی ہے، گرینیولر سوئل، وہ ڈلیوں میں نہیں آتی، وہ بکھری ہوتی ہے۔ تو اس کو ہم نے سمجھنا ہوتا ہے۔ آگے جا کے ہم پروٹیکشن میں اس کے جو ڈفرینٹ اینگلز ہیں، مٹیوں کی جو ٹائپس ہیں، کلاسز ہیں، اس کے حساب سے ڈسکس کریں گے۔ اس میں یہ جو کوہیسونیس ہوتی ہے سوئل کی، کوہیسونیس یا اسٹرینتھ آپ کہہ لیں اس کو، ہم ٹی ایس ایف میں میئر کرتے ہیں، ٹنز پر اسکوائر فٹ، a way of measuring strength of soil، کہ مٹی وہ کتنی اسٹرانگ ہے، آپس میں کتنی کوہیسو ہے، کہ کتنی فورس وہ برداشت کر سکتی ہے، وہ ہم آگے جا کے بھی بات کرتے ہیں۔ اوشا سوئل کو 4 کلاسز میں کلاسیفائی کرتا ہے، 4 ٹائپس میں ڈیوائیڈ کرتا ہے اوشا۔ یہ 4 ٹائپس کیا ہیں؟ ایک تو سٹیبل راک ہے، اس کو ہم کسی کلاس کا نام نہیں دیتے، جو پتھر ہے، پتھر کو ہم گرینائٹ کہہ سکتے ہیں، یا پتھر کا جو بھی نام ہے اس کا، اس کے حساب سے ہم اس کو بلا سکتے ہیں، بٹ ایک سٹیبل راک ہے۔ اس کے علاوہ کلاس اے، کلاس بی اور کلاس سی۔ جب بھی ہم نے ایکسکیویشن کرنی ہے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون سی مٹی ہے، کیونکہ ہمارے جو کنٹرول میئرز ہیں وہ اسی سوئل ٹائپ کے حساب سے ہوں گے۔ تو یہ جو 4 کلاسز ہیں سوئل کی، ان کو ایک دفعہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اسٹیبل راک از اے نیچرل سالڈ منرل میٹر دیٹ کین بی ایکسکیویٹڈ ود ورٹیکل سائڈز اینڈ ریمین انٹیکٹ وائل ایکسپوزڈ۔ تو یہ جو اسٹیبل راک ہے یہ پتھر ہے جو کہ ایکسٹریملی کوہیسو اس کے پارٹیکلز ہیں، سالڈ ہے، یہ سالڈ منرل میٹر ہے، پتھر ہے، اور اس کو اگر ہم ایکسکیویٹ کر رہے ہیں تو ہم بالکل سٹریٹ اس کو ایکسکیویٹ کر سکتے ہیں، ہمیں کسی اینگل وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت کم رسک ہے کہ یہ کلیپس ہوگا۔ بٹ اگر وہاں پہ وہ پتھر کے پارٹس ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھروں کے پارٹس ہیں، تو پھر ہمیں اس کو سیکیور کرنا پڑے گا، کیونکہ راک سلائڈنگ جس طریقے سے ہوتی ہے اس سے بھی ہم نے پریونٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اٹ از یوزلی آئیڈینٹیفائڈ بائی اے راک نیم سچ ایز گرینائٹ اور سینڈ اسٹون، جو بھی پتھر ہے اسی کے نام سے وہ آئیڈینٹیفائی ہوگا۔ تو نیچرل سالڈ منرل میٹر ہے دیٹ کین بی ایکسکیویٹڈ ود ورٹیکل سائڈز اینڈ ریمین انٹیکٹ وائل ایکسپوزڈ۔ اس کے بعد کلاس اے ہے، پھر کلاس بی ہے، اور پھر کلاس سی ہے۔ یہ کوہیسونیس اسی طریقے سے کم ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ کوہیسونیس اسٹیبل راک میں ہے، کیونکہ وہ سالڈ ہے، سالڈ منرل میٹر ہے۔
سب سے زیادہ کوہیسو ہے, سب سے زیادہ اس میں اسٹرینتھ ہے. اس کے بعد پھر کلاس اے میں اسٹرینتھ ہے. کلاس اے کیا ہے؟ گڈ کوہیسو سوائل ہے, اچھی یہ کوہیسو سوائل ہے, اور اس کی کمپریسو جو اسٹرینتھ ہے وہ 1.5 ٹنز پر اسکوائر فٹ یا اس سے زیادہ ہے. مطلب 1.5 ٹنز پر اسکوائر فٹ کی جو فورس ہے وہ برداشت کر سکتی ہے. اگر اس کو کمپریسو مطلب اس پہ کمپریشن ہم کرتے ہیں 1.5 ٹنز پر اسکوائر فٹ, تو بھی ہو سکتا ہے وہ انٹیکٹ رہے اور وہ ٹوٹے نہ, کرمبل نہ ہو. تو یہ فائن گرین ہوتے ہیں, اس کے پارٹیکلز بہت زیادہ باریک ہوتے ہیں, فائن ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آپس میں اس کی کوہیسونیس زیادہ ہوتی ہے, اور ہارڈ ٹو کرمبل وین ڈرائی. تو اگر یہ خشک ہے تو یہ اس کو مطلب یہ بکھرتا نہیں ہے, یہ ڈلی کی صورت میں رہتی ہے. تو یہ کلاس اے سوائل ہے جو کہ ایکسکیویشنز کے لیے سب سے سیف, مطلب سٹیبل راک کے بعد مٹی کی جو ٹائپس ہیں ان میں سب سے سیف کلاس اے سوائل ہے. کلاس اے کے بعد کلاس بی ہے. کلاس بی کی کوہیسونیس کلاس اے سے کم ہے, ایوریج کوہیسو ہے, اور اس کی جو کمپریسو اسٹرینتھ ہے, ہم نے کلاس اے میں یہ بات کی کہ 1.5 ٹنز پر اسکوائر فٹ یا اس سے زیادہ, تو یہاں پہ 1.5 ٹنز پر اسکوائر فٹ سے کم اور 0.5 سے زیادہ. تو یہ جو درمیانے لیول کی کمپریسو اسٹرینتھ ہے اس کو کلاس بی سوائل. ہمارے پاکستان میں پنجاب کے ایریاز میں موسٹلی کلاس بی سوائل ہے, لیکن اگر وہ بیک فلڈ مٹی ہے, وہ آلریڈی ڈسٹربڈ مٹی ہے, تو پھر ہم اس کو کلاس سی ہی کہتے ہیں. تو یہ جو کلاس بی ہے اس کی کوہیسونیس یا اس کی کمپریسو اسٹرینتھ 1.5 ٹنز پر اسکوائر فٹ سے کم ہے, 0.5 سے زیادہ ہے, گرینیولر کورس گرین ہے, یہ کرمبلز ایزیلی وین ڈرائی. جب یہ خشک ہوتی ہے تو بڑی جلدی یہ کرمبل ہو جاتی ہے, مطلب وہ ڈلی اس کی بڑے آرام سے ٹوٹ جاتی ہے. تو اس میں ڈلیاں ہوتی بھی کم ہیں, لیکن اگر ہم اس کو اکٹھا کریں گے بھی تو وہ بکھر جائے گی. کلاس سی سب سے کم کوہیسو سوائل ہے, پورلی کوہیسو سوائل, یہ ریتیلی مٹی ہے, اس میں کمپریسو اسٹرینتھ لیس دین 0.5 ٹنز پر اسکوائر فٹ. تو 0.5 ٹنز پر اسکوائر فٹ سے بھی کم کوہیسو اس کی کمپریسو اسٹرینتھ ہے. یہ ویری کورس گرین, اس کے جو پارٹیکلز ہیں تھوڑے سے تھک ہیں, موٹے ہیں, اور آپس میں ان کی کوہیشن نہیں ہے, آپس میں کوہیسونیس ان کی نہیں ہے, اور یہ بھی بہت جلدی آرام سے کرمبل ہو جاتے ہیں. اچھا, مختلف کلاسز ہیں سوائل کی. تو اب ہم جب بھی کسی بھی پروجیکٹ کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے تو ہمیں پہلے اس کا انالیسس کرنا ضروری ہے سوائل کا. مختلف قسم کے انالیسس ہوتے ہیں جب ہم پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ دیکھا جا سکے کہ جو ہم نے کام کرنا ہے کیا یہ مٹی اس کے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے. ڈیٹیلڈ اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس سارے ایریا کی جو کہ سول سرویئرز کرتے ہیں. اس کے انالیسس کو مختلف جگہوں سے ڈرل کر کے مٹی کے سیمپلز لے لیے جاتے ہیں, اور ان سیمپلز کو لیبارٹریز میں بھیجا جاتا ہے, اور ان لیبارٹریز میں کیا چیک ہوتا ہے, مختلف چیزیں چیک ہوتی ہیں. ان میں گریوٹی ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اس مٹی کا, موئسچر کو بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے, ڈرائی ڈینسٹی کو بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے, ایٹربرگ لمٹس ٹیسٹ ایک ہوتا ہے, پروکٹرز کمپیکشن ٹیسٹ ہوتا ہے. مختلف ٹیسٹس مارکیٹ میں کیے جاتے ہیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پروجیکٹ کتنا بڑا ہے, کس حساب سے. تو وہ انالیسز آپ کی پروجیکٹ مینجمنٹ ٹیم کرواتی ہے, یا پروجیکٹ مینیجرز پہلے ہی سٹارٹ کرنے سے پہلے ڈیسیژن کرتے ہیں کہ کون کون سے ٹیسٹس یہاں پہ کرنے ہیں. بٹ مینلی یہ سارے ٹیسٹس اویلیبل ہوتے ہیں مارکیٹ میں جو کہ سوائل کا انالیسس کرنے کے لیے ہم لوگ یوز کرتے ہیں. یہ سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد ہم ایک کمپریہنسو رپورٹ جنریٹ کرتے ہیں. کمپریہنسو رپورٹ ہمیں ملتی ہے, اس میں پورا کا پورا ٹیکنیکل ڈیٹا ہوتا ہے, کیلکولیشنز ہوتی ہیں, اور اس میں ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا خیال رکھنے کے لیے, اس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی کے لیے, اس بلڈنگ کی فاؤنڈیشنز کے لیے, یا اس بلڈنگ کے لائف ٹائم کے لیے, لائف سائیکل پورا اس کا جو دیکھنا ہے, سسٹینیبلٹی کس طرح کی ہوگی. تو وہ سارا کا سارا کام پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے سوائل انالیسس میں کیا جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے, سوائل انالیسس پہلے ہو گیا, آپ اس کی رپورٹ پڑھ سکتے ہیں اپنے کنسٹرکشن پروجیکٹ کی پہلے سے. لیکن اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں, آن سائٹ کچھ ٹیسٹ میتھڈز ہیں جس میں سب سے زیادہ فیمس تھمب پینیٹریشن ٹیسٹ ہے.
इसमें क्या होता है कि मट्टी को हमने एक डली की शक्ल में बना लिया, इकट्ठा कर लिया, थोड़ी सी गीली करके उसको हमने जिस तरीके से बॉल बनाई जाती है या आटे का पेड़ा बनाया जाता है उस तरीके से हमने बना लिया। और अगर हम उसके अंदर अपना थंब गुजारते हैं, अगर तो उस मट्टी की डली पे सिर्फ आपके थंब प्रेस होगा और वो प्रेस होने की वजह से उस पे मतलब एक एवरेज फोर्स आप लगाएंगे, थंब अगर प्रेस होगा और उसका निशान पड़ गया लेकिन थंब आपका अंदर नहीं उसके जा रहा, तो वो टाइप ए सॉइल है जो सबसे ज़्यादा रॉक के बाद सबसे ज़्यादा कोहेसिव है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आपका थंब नेल तक उसके अंदर चला जाता है, नेल तक अगर उसके अंदर चला जाता है तो वो क्लास बी सॉइल है, टाइप बी सॉइल है। और अगर आपका थंब पूरा का पूरा उसके सॉइल के अंदर चला गया और वो सॉइल क्रम्बल भी हो गई, बिखर भी गई, देन वी विल कॉल इट क्लास सी सॉइल। तो ये 3 टाइप्स हैं। ये ऑन साइट हम ये मेथड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक तो ये थंब पेनिट्रेशन टेस्ट है, उससे हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी क्लास है। मैं अगेन आपको बता देता हूँ, अगर वो मट्टी की डली पे सिर्फ आपके अंगूठे का निशान पड़ा, थोड़ा सा वो दब गया, तो वो क्लास ए सॉइल है। अगर आपका फिंगर नेल यहाँ तक पूरा का पूरा उसके अंदर चला गया है मट्टी की डली में, तो वो क्लास बी सॉइल है। और पूरा अगर थंब आपका नेल के बाद भी आखिर तक चला गया और वो मट्टी वो डली जो है वो कलैप्स कर गई है, टूट गई है, क्रम्बल कर गई है, बिखर गई है, तो हम उसको क्लास सी सॉइल कहते हैं। एक और मेथड है प्लास्टिसिटी और वेट थ्रेड पेंसिल टेस्ट। हम उसी मट्टी को गीला करके अगर हम इस तरीके से करें और वो एक मतलब लंबी सी पेंसिल की शक्ल में बन जाए, तो वो एक मट्टी की टाइप हम उसको कह सकते हैं। अगर वो मट्टी मतलब वो क्लास ए की सॉइल है, अगर वो जितनी लंबी पेंसिल बन जाती है उसके हिसाब से क्लासिफाई हम करते हैं। तो क्लास ए सॉइल। जो क्लास बी सॉइल है वो एक लिमिट तक वो उसकी वो पेंसिल बनेगी लंबाई में, और अगर आप उससे लंबा करने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगी, टूट के गिर जाएगी। और क्लास सी में ये बनेगी ही नहीं, पेंसिल ही नहीं बनेगी, तो वो क्लास सी सॉइल होगी। तो ये प्लास्टिसिटी या वेट थ्रेड टेस्ट होता है, पेंसिल टेस्ट भी इसको बोलते हैं। फिर एक ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट है। कोई भी चीज़ पकड़ के आप उसको तोड़ने की कोशिश करें, अगर ज़्यादा जोर लग रहा है तो वो क्लास ए, कम जोर लग रहा है तो बी, अगर वो डली की शक्ल में बनी ही नहीं है तो वो क्लास सी की सॉइल है। तो ये ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट है, ये भी साइट पे हम लोग कर सकते हैं सॉइल की टाइप को देखते हुए। तो अगर आपको इनमें से कोई भी टेस्ट करके ये फील होता है कि जो एंगल हमने इसका एक्सकेवेशन का रखा वो क्लास बी के हिसाब से रखा, लेकिन वो क्लास बी नहीं है, ये क्लास सी है, तो फिर आप उसके एंगल को उसी हिसाब से एडजस्ट करवा सकते हैं। इसी तरीके से पॉकेट पेनेट्रोमीटर है, ये पेनिट्रेशन का टेस्ट किया जाता है। जो काम हम थंब से कर रहे हैं वही काम हम एक छोटे से डिटेक्टर से या गेज से हम कर सकते हैं। तो पेनिट्रेशन का जो टेस्ट किया जाता है पेनिट्रोमीटर उसको बोलते हैं। आपकी साइट पे ये पेनिट्रोमीटर भी हो सकते हैं जिनकी वजह से आप मतलब जिनको यूज़ करते हुए आप सॉइल को क्लासीफाई